ہاں جی، شروع کریں پھر. جی انصر بھائی، انشاءاللہ تعالی اوپننگ کر کے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور مجھے بتا دیں کہ پہلا وہی 20 منٹ کا ہی رکھنا ہے ہم نے. پہلا 10 میرا خیال ہے منٹ کہ کا، یعنی پہلے 20 منٹ کا. گفتگو ہاں 10 منٹس کا کر لیتے ہیں، یا جی ڈن ہو گیا. کیونکہ میں نے وہ تمام نکات جو تھے وہ قاضی صاحب کو بھیج تھے پہلے ہی، اور بلکہ 2 دفعہ بھیجے. ایک تو جو وہ پوائنٹس تھے کہ انبیاء کب آتے ہیں اور کیا کرنے آتے ہیں، اس کے بعد پھر میں نے پورا اپنا مضمون جو تھا وہ بھی بھجوا دیا تھا. تو میں مختصر اس کا جائزہ پیش کر دیتا ہوں کہ میں نے کیا جو پوائنٹس تھے وہ بھیجے تھے قرآن مجید کی آیات کی روح سے. تو اس میں پھر قاضی صاحب نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو وجوہات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجا کرتا تھا وہ اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اب کسی نہیں ہے. تو اس کے علاوہ کچھ انہوں نے بھی مجھے موضوعات لکھوائے تھے اور بہت سی آیات بھی لکھوائی تھیں. پھر بعد میں اس کے اوپر بھی گفتگو کر لیں گے. پھر میں بتا دوں گا کہ وہ جو انہوں نے آیات بھجوائی ہیں وہ لکھوائی تھیں اس دن، وہ ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہیں کہ نہیں رکھتی. تو یہ ہے، اگر قاضی صاحب اس سے اتفاق کریں تو پھر ہم شروع کر دیتے ہیں. جی سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. انصر رضا صاحب، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے. آپ کے 3 دستاویز مجھے ملے تھے جو کہ انشاءاللہ العزیز عوام الناس کے لیے آپ کی اجازت سے میں اگر آپ اجازت دیں تو ان کو احمدیت decoded.org کے اوپر میں ریفرنسز میں اپلوڈ کر دوں آپ کی اجازت سے وہ تینوں ڈاکیومنٹس. تو اگر آپ اجازت دیں پھر سب سے پہلے جی میں وہ کر دوں گا. اچھا، اب اس کے اندر جو 3 دستاویز تھے اس میں ایک جو PDF تھا جو پہلے سب سے ملا تھا وہ 10 پیجز کا تھا. پھر جو دوسرے والا ملا تھا وہ 22 پیجز کا تھا، اور پھر جو تھرڈ والا آپ نے ابھی ریسنٹلی مجھے بھیجا تھا وہ 114 صفحوں کا تھا، 114 پیجز کا تھا. تو میں نے ان کو ریویو کیا ہے، اور بیسیکلی تو جو آپ نے تفصیلاً والا بھیجا ہے 114 صفحوں والا، اس کے اندر میں نے بہت ساری چیزیں نوٹ کی ہیں کہ اس کا جو آخری پورشن ہے وہ کافی حد تک ریلیونٹ نہیں تھا ہمارے ٹاپک سے، کیونکہ وہ پھر آپ اور طرف چلے گئے تھے. خیر میں ابھی اس کو نہیں ذکر کروں گا جب تک آپ اس کا ذکر نہیں کر دیں گے. تو میری گزارش یہ رہے گی کہ آپ ایک دفعہ جو آپ کا مقدمہ ہے وہ پراپر پورے طریقے سے آپ رکھیں لوگوں کے سامنے، کیونکہ ڈیبیٹ ہم لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ کہ اپنے کسی نالج کو کرنے کے لیے. تو لوگوں کے سامنے ظاہر ہے کہ ہم نے چیز کو رکھنا ہے، اور کیونکہ عوام ہی جج ہے آج کی، تو میری آپ سے گزارش یہ رہے گی کہ آپ مختصراً ایک تو وہ اپنا تعارف اس کے اندر کروا دیں، جو آپ کے دعوے کا تعارف ہے وہ کروا دیجئے، اور اپنے 10 منٹ کے اندر، یا میں تو وقت کی قید آپ کے اوپر نہیں لگاتا، اگر آپ چاہیں تو زیادہ بھی وقت لے لیں، تو اس کے اندر سب سے پہلے مقدمہ اپنا واضح کر دیجئے، تاکہ پھر ہم دیکھیں کہ اس کو پھر میں نے رسپونڈ کیسے کرنا ہے. تو جو آپ گفتگو کریں گے وہ انشاءاللہ العزیز اس گفتگو کے جواب میں گفتگو کروں گا. بذات خود ڈاکیومنٹ تو بات نہیں کرتا، بات تو آپ کریں گے کیونکہ وہ ڈاکیومنٹ آپ کا ہے. تو آپ بات کیجئے اس کے، اور پھر میں اس کے اوپر پھر اپنا جو جواب دعویٰ سمیت آپ کے مقدمے کے اوپر جو بھی کلام ہوگا وہ کریں گے، پھر گفتگو آگے ایسے چل پڑے گی. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں جی ٹھیک ہے. ویسے تو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں 1-2 دفعہ، لیکن اب مختصراً میں اس کو دوہرا دیتا ہوں جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا ہے. تو
اس میں جو ہمارا مقدمہ ہے یا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے نبوت کے جاری ہونے کے بارے میں باتیں کی تھیں تو اس میں ہم یہ بھی بتایا تھا کہ ایک اس میں جو نبوت کے جاری ہونے کا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چند آیات کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ یہ وہ حالات ہوتے تھے، یہ وہ ضروریات ہوتی تھیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث فرمایا کرتا تھا۔ تو وہ ضروریات چونکہ ہمارے دعوے کے لحاظ سے، ہمارے مقدمے کے لحاظ سے اس وقت عام انسانوں میں عام طور پر اور امت مسلمہ میں خاص طور پر وہ پائی جاتی ہیں، اس لیے یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ویسے ہی ضرورت ہے جیسے کہ پہلے تھی، اور اگر اب ان حالات و واقعات کے باوجود اگر ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر پہلے بھی کبھی نبی کی ضرورت نہیں رہی اور کبھی بھی کوئی نبی نہیں آیا پہلے بھی۔ تو اس میں دو حصے ہیں، ایک تو یہ کہ انبیاء کب آتے ہیں، تو میں صرف جو عنوانات ہیں آیات کے، نہ تو آیات پڑھوں گا، نہ ترجمہ اور نہ آیات کا ریفرنس، وہ تو آپ کے پاس موجود ہی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب ہر جگہ فساد برپا ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتا ہے۔ جب لوگ سرکش اور فسادی ہو جاتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے۔ جب علماء دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے، جب لوگ فرقہ واریت کا شکار ہو جاتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے شرک اور عذاب کہا ہے، جب لوگ ضلال مبین کا شکار ہو جاتے ہیں، جب مومنین بھی ضلال مبین کا شکار ہو جاتے ہیں، جب نزول کتاب پر طویل مدت کے بعد دل سخت ہو جاتے ہیں، جب لوگ کتاب اللہ کو حکم بنانے سے انکار کر دیتے ہیں، جب لوگ علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیتے ہیں، جب لوگ آبا کے دین کی پیروی پر اصرار کرتے ہیں، یہ وہ چند حالات و واقعات ہیں یا ضرورت ہیں جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے۔ اب دوسرا ایسا یہ ہے کہ انبیاء کرنے کے آتے ہیں، تو انبیاء اظہار دین یعنی غلبہ دین کرنے کے لیے آتے ہیں، توحید کے قیام، عبادت الہی کی تلقین اور کفر و شرک سے روکنے کے لیے آتے ہیں، تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفس کرنے کے لیے آتے ہیں، بشارت دینے اور انذار کرنے کے لیے آتے ہیں، ظلمات سے نکال کر نور میں لانے کے لیے آتے ہیں، مردہ قوم کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں، بدعمالیوں سے روکنے کے لیے آتے ہیں، مومن کہلانے والوں کے درمیان خبیث اور طیب میں تمیز کے لیے آتے ہیں، لوگوں سے آپس کی دشمنی دور کرنے، ان میں الفت قائم کرنے اور انہیں آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لیے آتے ہیں، بطور حکم اختلافات کا فیصلہ کرنے آتے ہیں، اور عذاب سے پہلے اتمام حجت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ وہ چند ضروریات ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے، اور ہمارے لیے ہمارے نزدیک مطلب یہ تمام باتیں یعنی وہ اسباب جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتا ہے اور وہ تمام کام جن کے لیے انبیاء مبعوث ہوتے ہیں، ان تمام کی ضروریات اس وقت جیسے میں نے عرض کیا کہ عام لوگوں میں عام طور پر اور مسلمانوں میں خاص طور پر وہ موجود ہیں، اور یہ تمام ضروریات جو ہیں وہ پکار کر زبان حال سے ایک نبی کا مطالبہ کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ پہلے ادوار میں انہی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا کرتا تھا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بھی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نبی بھیجے۔ تو یہ مختصراً مقدمہ ہے میرا، میں نے بتایا تھا لیکن اب میں نے دوبارہ بتا دیا، اور اس میں میں نے آیات نہیں بتائی، نہ آیات پڑھی ہیں نہ ترجمہ کیا ہے، بلکہ وہ آپ کو پہلے پتہ ہی آپ کے پاس ہے سارا۔ جی آگے فرمائیں آپ۔ جی جزاک اللہ، میں ٹائم لگا رہا ہوں۔ جی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔
रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो जो अंसर रज़ा साहब का दावा है मैं उसको मुख्तसरन तौर पर अपने सामईन की खिदमत में पेश कर देना चाहता हूँ। दावा यह है कि जब उम्मत में बिगाड़ पैदा होता था तो अल्लाह अंबिया मबूस फरमाता था, और क्योंकि आज भी वही हालात और ज़रूरियात मौजूद हैं बल्कि पहले से बढ़ के हैं, तो इसी कानून के तहत अंबिया का मबूस होना लाजिम व मलजूम है, और ये एक मोहकम दलील है अंसर रज़ा साहब के लिए। ये दावा जो मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है, आज एक बात मैं वाज़े कर दूँ कि अल्लाह के ऐलाने ख़त्म नबूवत और दीन की तकमील के ऐलान के बाद एक मोमिन पर यह लाजिम है और फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह के हुक्म को, जो कि हर गैब को जानता है, हर हिकमत को पूरा अपने अहकाम के अंदर रखता है, तमाम हिकमतें, तमाम समातें, तमाम इल्म का वही रखने वाला है, तो जब वो एक ऐलान कर दे तो किसी मोमिन के लिए या मोमिन कहलाने वाले दावेदार के लिए ये सूटेबल नहीं होता कि वो अपने अकल के घोड़े उस पे दौड़ाए। अब फसाद है, बिगाड़ है, इस बुनियाद के ऊपर आज भी नबी आएगा। अंसर रज़ा साहब चाहते ये हैं कि मैं कलाम इस पे करूं कि भाई आज बिगाड़ नहीं है इसलिए आज नबी नहीं आएगा। हालांकि मैं अंसर रज़ा साहब के जो मेन प्रेमिस है, जो पहला लिंक है, पहली बुनियाद है, मैं उससे ये एग्री नहीं करता कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस दुनिया में जब अंबिया को मबूस फरमाया तो वो सिर्फ और सिर्फ इस सबब के थ्रू कि क्योंकि जुल्मतें थीं, क्योंकि बिगाड़ थे, ये वजह बनी अल्लाह सुब्हाना व तआला की मशीयत को। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के एक्शन को कोई भी अमल इंसान का, मखलूक का ला नहीं सकता सामने। अल्लाह के एक्शन, अल्लाह का जो एक्शन है, अल्लाह एक्शन लेता है अपनी हिकमत की बुनियाद पर, ना कि रिएक्शन देता है लोगों के अमाल का। और अंसर रज़ा साहब के बुनियादी दावे के ऊपर जो कुरान से दलील मैं दे रहा हूं रद्द के लिए, वो है अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास। अल्लाह चुनता है रसूलों को, नास में से भी और मलाइका में से भी। अल्लाह के चुनाव को एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बना देना कि भी बिगाड़ आएगा तो ऑटोमेटिकली नबूवत निकलना शुरू हो जाएगी, ये बात कुरान में कहीं नहीं है सामने। किसी एक भी आयत में ऐसा जिक्र मौजूद नहीं, किसी एक भी जगह पर ऐसी कोई बात हमें कुरान मजीद की 6000 से ज्यादा आयत में नहीं मिलती। और यही वजह है कि इस दावे को साबित करने के लिए अंसर रज़ा साहब के ऊपर बारे सबूत है, और मैं इनसे पूरे मुनाजरे में एक ही मुतालबा करूंगा कि पूरे कुरान मजीद से एक आयत, फकत एक आयत जो इनके दावे को कतई तौर पर साबित कर दे वो पेश कर दें। एक आयत सिर्फ कि जब बिगाड़ होता है तो नबी लाजिम आता है। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जितने अंबिया गुजरे तब भी ये रूल नहीं था, और आज भी नहीं है ये रूल, और आज तो बदरजे ऊला नहीं है, जिसको मैं आने वाले अपनी गुफ्तगू में साबित भी करूंगा और अंसर रज़ा साहब के रद्द के लिए मैं पेश भी करूंगा। सिर्फ हालात की बुनियाद पर नबूवत आ जाना, और जैसा कि अंसर रज़ा साहब ने फरमाया कि आज वो हालात उससे बढ़ के मौजूद हैं, तो मैं इनसे एक टेंजेबल प्रूफ भी मांगूंगा कि अंसर रज़ा साहब आपके दावे का एक हिस्सा ये भी तो है कि आज भी वो हालात मौजूद हैं। अगर ये इतना कवी रूल है जिसकी बुनियाद पर
یہ کام ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، تو آج کے دن وہ کون ہے جو نبی موجود ہے؟ کیونکہ لازم آئے گا کہ اگر اس پیٹرن سے آپ نے یہ چیز ڈیکوڈ کی ہے تو آپ کو دکھانا پڑے گا کہ آج دور حاضر میں، آج 2026 جنوری کے اندر رسول کیوں نہیں موجود، یہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ دعویٰ صرف اور صرف ایک تاثر پہ مبنی ہے، اس کے پاس دعوے کے اوپر کوئی نص موجود نہیں ہے قرآن میں، اسی لیے صرف تاثرات کی بنیاد کو بنا کے صرف اور صرف ایک چیز کے اوپر قیاس آرائی کی بنیاد کے اوپر یہ دعویٰ رکھا جا رہا ہے، اور جس کا کہ میں نے 2 سوالوں سے ان سے میں نے پوچھا ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی کوئی ایک آیت ایسی پیش کر دیں جہاں پر ہو کہ جب ضرورت ہوگی، جب بگاڑ بڑھ جائے گا تو اللہ رب العالمین نبی بھیجے گا، یہ قطعی طور پر کوئی آیت میں موجود ہے، وہ آیت پیش کر دیں۔ نمبر 1 چیز، مطالبہ نمبر 1۔ مطالبہ نمبر 2 وہ یہ ہے کہ اگر یہ اتنا قوی رول ہے تو پھر آج کے دن میں کہاں ہے نبی؟ آج کے دن میں بگاڑ آپ کہتے ہیں تو کہاں ہے نبی؟ کیوں نہیں ہمارے سامنے نبی؟ پوری دنیا کے اندر اتنے انتشار ہوئے، ورلڈ وار 2 ہوئی، ورلڈ وار 1 ہوئی، اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر وار آن ٹیرر لڑی گئی، مذہب کے نام پر لڑی گئی، عراق، افغانستان تہ و تیگ ہو گئے، 2 بم چل گئے ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر۔ اس سے بڑا فساد نوع انسانی نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں، پوری نوع انسانی نے۔ تو نبی کیوں نہیں تھا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ یہ رول اپلائی نہیں ہو سکا؟ اس پہ ہم آج ان سے سوال کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اپنی اگلی ٹرم کے اندر جواب دعویٰ سے ریلیٹڈ اور بھی میں گفتگو کروں گا۔ تو ابھی تک میں یہاں پر 2 سوال پہ توقف کرتا ہوں اور انصر رضا صاحب سے یہ پوچھتا ہوں صرف 2 سوال۔ سوال نمبر 1 پھر سے سن لیجئے سامعین، جس کا جواب ہمیں چاہیے ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی کس آیت سے یہ مفہوم اخذ کیا گیا ہے؟ وہ آیت پیش کریں، قرآن مجید کی آیت، ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اگر آیت موجود ہے تو کون ہے جو نہ مانے؟ اگر آیت موجود نہیں، دعویٰ خود بخود ختم۔ اور یہ ہے دعوے کی بنیاد کہ بگاڑ ہے تو لازماً نبی آئے گا۔ یہ کس قرآن کی آیت سے اصول لیا گیا؟ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2، اگر یہ واقعی میں محکم ہے آپ کا اصول، تو 1400 سال میں جتنے بھی بگاڑ آئے، بالخصوص 1908 کے بعد جو حالات و واقعات پیش آئے پوری دنیا میں، نبی کہاں ہے؟ بہت شکریہ۔ جی بات یہ ہے، جی انصر جی 1 منٹ میں نے بہت سی آیات آپ سب کے سامنے رکھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام ضروریات اور وہ تمام جو وجوہات ہیں وہ بیان فرمائی ہیں کہ ماضی میں یہ واقعات ہوتے تھے، یہ ضروریات ہوتی تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجا کرتا تھا۔ اس کے باوجود اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ جب بگاڑ ہوتا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجا کرتا تھا، حالانکہ میں نے تو پہلے بھی بیان کیا تھا، پھر دوبارہ بیان کر دیا ہے کہ یہ تمام وہ وجوہات ہیں اور وہ تمام ضروریات ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ انبیاء کو پہلے بھیجا کرتا تھا۔ قاضی صاحب نے اپنے اس جوابی دعویٰ میں، یا ابھی جو انہوں نے گفتگو کیا اس کو جو بھی نام دے دیں، اس میں انہوں نے ایک بھی آیت پیش نہیں کی
اور یہ بالکل نہیں بتایا کہ قرآن کریم کی روح سے جو میں نے باتیں بتائی ہیں یا جو میں نے آیات پیش کی ہیں ان کا وہ مطلب نہیں ہے، صرف اپنے ذہن سے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ قرآن سے کوئی ایک آیت کا جب بگاڑ ہو تو نبی آئے گا۔ یہ تمام آیات وہ بتا رہی ہیں کہ جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے، اور وہ بگاڑ کی قسمیں بھی اور بھی بہت سی ہوں گی آیات جو میرے مطالعے میں آئی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ایک آیت کو میں اسپیسیفکلی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ اب اس میں جو صورتحال بیان کی گئی ہے وہ اس وقت مسلمانوں میں خاص طور پر پائی جاتی ہے جب خدا فرماتا ہے کہ اس کو تم آدان، جب تم دشمن تھے، تو اس وقت دشمن ہیں ایک دوسرے کے۔ کسی مسلمان کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ آبرو محفوظ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ میں نے جو ان کو مضمون بھجوایا ہے اس میں ان کے مختلف طبقات کے لوگوں نے، جس میں علماء دین بھی شامل ہیں، جس میں جج بھی شامل ہیں، وکیل بھی شامل ہیں، صحافی بھی شامل ہیں، دانشور بھی شامل ہیں، وہ تمام کے تمام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ اس میں کوئی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر بندہ جانتا ہے، اور وہ بار بار اس بات کا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ پھر آگے فرمایا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو کام ہوئے تھے یہ کیسے ہوئے تھے، کہ تم دشمن تھے، تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی، تم آ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ کیسے بچا لیا؟ ایک دم سے لوگوں کو خیال آ گیا کہ جی ہم دشمن ہیں لیکن چلو صبح سے ہم بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ ایک دم سے لوگوں کو خیال آ گیا کہ جی ہم آ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، چلو اس کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ منسوب فرماتا ہے، فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، خدا نے تمہارے دلوں میں یہ الفت ڈال دی، اور فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، پس اس نے تم کو آگ اس سے بچا لیا، آگ کے گڑھے کے کنارے سے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ اس فعل کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، اور اس سے یہ جو ذریعہ بنا ہے وہ رسول بنا ہے۔ اب اس وقت بھی اگر یہ سارے کے سارے حالات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہے، اگر ہوتے تو یہ روز بروز بگاڑ نہ ہوتا۔ یہ جو امت کا زوال شروع ہو چکا ہے وہ اگر علماء کے ذریعے ٹھیک ہونا ہوتا تو پھر یہ جو تفرقہ ہے، یہ جو دشمنی ہے، یہ جو آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہیں، یہ جو الحاد پھیلتا جا رہا ہے مسلمانوں کے اندر بھی، اور جو روحانی اور اخلاقی زوال ہے، گراوٹ ہے، وہ پچھلے زمانوں سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر علماء ٹھیک کر سکتے ہوتے تو پھر ایسا نہ ہوتا، بلکہ خود علماء بھی بگڑ چکے ہیں، یہ سب جانتے ہیں، مجھے اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ صاف بات بتا رہی ہے کہ جو یہ برائیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان کا علاج ایک رسول کے سوائے اور کسی سے نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی تائید میں میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھتا ہوں جس میں بخاری کتاب المغازی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو کہا کہ یا معاشر الانصار الم اجدکم دلالا فہداکم اللہ بی، اے انصار کے گروہ، کیا میں نے تم کو گمراہ نہیں پایا، پھر اللہ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت دی۔ وکنتم متفرقین، اور تم متفرق تھے، فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بی، بس اللہ نے تمہارے درمیان الفت ڈال دی میرے ذریعے سے۔ وَآل، اور تم محتاج تھے، فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بی، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے غنی کیا۔
تو یہ رسول کے ذریعے ہی ساری بات ہوتی ہے. اور سیرت النبویہ لابن شام میں حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں جب خطاب کرتے ہیں تو یہی بتاتے ہیں کہ ہمارا کیا حال تھا اور اس رسول کے ذریعے ہم اس حالت سے نکلے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ایک رسول نے مبعوث ہو کر وہ بتایا ہے کہ ہم صرف اللہ واحد کی عبادت کریں اور جسے اس نے حرام قرار دیا ہے اس کو ہم حرام سمجھے. تو یہ تو صاف بات ہے، ایک بڑی محکم آیت ہے جو سورہ آل عمران کی 104 میں نے آپ کو بتائی ہے، اور حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ قوی اصول ہے تو آج نبی کیوں نہیں ہے؟ ابھی انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ایکشن لیتا ہے وہ اپنی حکمت پر لیتا ہے، نہ کہ لوگوں کے عمل کے ریئیکشن پر. یہ ابھی انہوں نے ارشاد فرمایا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کسی کے کہنے پر نبی بھیجتا ہے اور نہ کسی کے کہنے پر نبی نہیں بھیجتا. کہتے ہیں اب کیوں نہیں ہے؟ یہ بالکل وہی افراد اور تفریط والی بات ہے کہ ایک بندہ کہے کہ اب نبی آنا چاہیے اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں آنا چاہیے. آنا ہوتا تو اب نہ آ جاتا اس وقت، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اب ضرور آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 میں کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے گا، اس کا انتخاب کہاں سے کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ کب بھیجنا ہے کب نہیں بھیجنا. لیکن جو ہمارا موضوع ہے آج کا وہ یہی ہے کہ وہ بگاڑ کی تمام واقعات، وہ حالات، وہ ضروریات جو پہلے انبیاء کی قوموں میں تھے وہ آج سارے کے سارے پورے ہو چکے ہیں. میں نے تو صرف اتنی درخواست کی تھی کہ یہ بتا دیں کہ وہ حالات اور واقعات آج نہیں ہیں، اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، اور صرف یہ کہا ہے کہ ایک ہی آیت بتائیں. وہ میں نے آپ کو ویسے تو ساری آیات میں نے بتا دی ہیں، آپ لوگوں نے نوٹ بھی کر لی ہوں گی، لیکن ایک خصوصیت کے ساتھ میں نے جو آیت وہ آپ کے سامنے رکھی ہے. اور اس میں جو ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران ہی کی ہے 180، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنوں کے ساتھ پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے نتھار کر الگ کر دے. اور اللہ کی یہ سنت نہیں کہ تم سب کو غیب پر مطلع کرے، بلکہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مومنین کی حالت بیان فرما رہا ہے کہ جس میں خبیث اور طیب دونوں ملے جلے ہوتے ہیں. خبیث بھی کہتے ہیں ہم مومن ہیں، طیب بھی کہتے ہیں ہم مومن ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اس حالت میں ترک نہیں کروں گا، میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ نہیں دوں گا، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ میں تم سب کو غیب پر مطلع کروں، کیونکہ رسول پر ایمان لانا غیب سے تعلق رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ کون مومن ہے اور کون خبیث ہے، بلکہ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے. اب اس وقت جو مسلمانوں کا حال ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ پر دبرہ کرنے والے شیعہ، صحابہ کی محبت کے دعوے دار دیوبندی، قبر پرستی اور غیر اللہ کو پکارنے والے بریلوی، خالص توحید کے علم بردار اہل حدیث، حدیث کو قرآن پر فوقیت دینے والے اور حدیث کا انکار کرنے والے سب موجود ہیں. اور یہ سب متضاد عقائد و اعمال والے فرقے خود کو مومن کہتے ہیں. تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ رسول کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خبیث اور طیب میں تمیز ہم خود کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ما کان اللہ یطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تم سب کو غیب پر مطلع کر دے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. یا تو آپ یہ کہیں کہ اس وقت سارے مومن ہیں، صحابہ کو گالیاں نکالنے والے، امہات المومنین پر تبرہ کرنے والے وہ بھی مومن ہیں، جو ان کو اعلیٰ درجے پہ فائز سمجھتے ہیں وہ بھی مومن ہیں، جو یا رسول اللہ، یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی کہنے والے وہ بھی مومن ہیں، اور جو ان تمام باتوں کو شرک قرار دیتے ہیں، بدعت قرار دیتے ہیں وہ بھی مومن ہیں. تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان میں سے کون ٹھیک ہے کون ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ دونوں بیک وقت مومن نہیں ہو سکتے. کون خبیث ہے کون طیب ہے یہ اللہ بھی تو جانتا ہے. لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بتا دے کہ تم ایک اسمبلی کا اجلاس بلاؤ اور اس میں تم کہو جی کہ فلاں مومن ہے فلاں مومن نہیں ہے، یہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے. یہ تو خدا کی اس آیت کے خلاف ہے
इसलिए कि अल्लाह ताला एक रसूल को मबूस करता है, उसको चुनता है, वो बताता है कि कौन खबीस है और कौन तय्यब है। इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि ना तो हमारे कहने से अल्लाह ताला भेजेगा और ना आपके कहने से नहीं भेजेगा। अभी खुद आपने कहा ना कि अल्लाह ताला का रिएक्शन नहीं होता, अल्लाह ताला की अपनी हिकमत होती है। और मैंने आपको बता दिया सूरह अल-अनआम की 125 के अल्लाह ताला खूब जानता है कि वो कहाँ अपनी जो रिसालत है उसको भेजेगा। जी जज़ाकल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 मिनट दूंगा क्योंकि अंतर भाई थोड़ा एक्स्ट्रा। जी ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, पहली बात तो ये है अंसर रज़ा साहब, आपने खुद इकरार कर लिया कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अपनी नबूवत को कहाँ पर रखना है। मेरा ख्याल है यहीं पर मुनाजरा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो आपने दावा किया है जनाब, उसके अंदर आपने अल्लाह सुब्हाना व तआला की मशीयत का जिक्र ही नहीं किया। आपने जिक्र ये किया है, दावे के अल्फाज ये हैं, आपके दावे का बेहतरीन जो है वो अगर मैं रखूं लोगों के सामने तो वो ये है कि ज़रूरत पैदा होती है तब जब बिगाड़ आता है, बिगाड़ से ज़रूरत पैदा होती है और ज़रूरत से खुद ब खुद नबी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये है आपका दावा जनाब। आप अपने दावे पर गुफ्तगू करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन आपने अपने दावे को छोड़ दिया फौरन। जो ही मैंने आपको कुरान मजीद की एक आयत पेश की, आपने इससे पहले मुझे कहा कि मैंने एक भी आयत पेश नहीं की। जनाब मैंने पिछली बारी में 3 आयत पेश की हैं आपको। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, मैंने ये भी पेश की। उसका मैंने मफहूम बताया, मुझे था कि शायद आप उसको लेंगे, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं आयत पढ़ के आपको बताऊं, उसका रेफरेंस दे के, तो मेरा ख्याल है कि मैं वो कर लूंगा, कोई मसला नहीं। फिर मैंने आपको बताया खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह का ऐलान है। ये 2 चीजें ऐसी एयर टाइट हैं कि इसके अंदर कोई चीज दाखिल नहीं हो सकती। अंसर रज़ा साहब, आपने कहा कि अल्लाह ने छोड़ दिया उम्मत को। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला ने वो कामिल निज़ाम दीन दिया हमें, जिसके ऊपर अमल करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी अदा ना करें तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे हालात दुरुस्त कर दे नबी भेज के। ये कुलिया कायदा कहाँ है कुरान में, ये पूछ रहा हूं सिर्फ। आप कितनी भी आयत पेश कर रहे हैं, जो भी आपने इससे पहले वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वाली आयत पेश की, अंसर साहब गौर कीजिएगा, वो तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की आयत है। इसी तरीके से आपने पेश किया कि ज़लाले मुबीन। सवाल आपसे ये होगा मेरा अब, क्या आज आप वही ज़लाले मुबीन देख रहे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले था? क्योंकि कुरान में कबल का जिक्र आया, बाद का जिक्र नहीं आया इस मामले में, बिल्कुल नहीं आया। सूरह जुमा की आयत मैं आपको पेश करता हूं। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा व इन कानू मिन कब्लु लफी दलालिम मुबीन। अल्लाह कह रहा है हमने अपना रसूल, वही खुदा है, वही अल्लाह है जिसने मबूस किया अपना रसूल, एक रसूल माजी के किसी के साथ, उम्मियों में, यतलू अलैहिम आयातिही, जो उन पे आयात तिलावत करता है, व युज़क्कीहिम, और उनको पाक करता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और वो उनको सिखाता है किताब और हिकमत, व इन कानू मिन कब्लु लफी दलालिम मुबीन। ये है इल्लत तामा, दलालिम मुबीन, ये है इल्लत तामा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। फिर आपने कहा वो मोमिनों पर एहसान वाली आयत आपने पेश की, बिल्कुल मानता हूं मैं उसको, रसूलुल्लाह की शान की आयत है वो। सवाल ये नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले क्या हालात थे, वो क्या चीजें थीं। सवाल तो आज का हो रहा है ना, आप आज के हालात बता रहे हैं, आज की फिरकावारियतें बता रहे हैं, आज के बिगाड़ बता रहे हैं। तो ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के मामलात है ना। तो आप क्या ये समझते हैं, मैंने लास्ट टाइम 2 सवाल पूछे थे, आपने उनको एड्रेस नहीं किया। ये सवाल इस बार दोबारा रख रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप इसको एड्रेस करेंगे कि व इन कानू मिन कब्लु लफी ज़लालिम मुबीन से आप क्या मुराद लेते हैं? क्या आप समझते हैं कि आज भी ज़लालिम मुबीन है या नहीं है? अगर तो है तो कुरान से साबित करना है आपने। मैं फिर याद करा दूं कि मैं यहां पर यह डिस्कस करने नहीं आया कि वो फलाना फिरका फलाने को क्या कहता है, वो फलाना क्या कहता है, फलाने को क्या कहता है। हालांकि जवाब बड़ा टका सा है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब जो आपके नजदीक नबी हैं,
ان کی وفات کے چند سالوں کے بعد 1914 کے اندر حکیم نور الدین صاحب آپ کے پہلے خلیفہ جب فوت ہوئے ہیں، آپ کی جماعت 2 حصوں میں کٹ گئی، 2 بڑے فرقے بن گئے. اور بحث کس پہ ہے کہ کیا وہ نبی تھے واقعی یا نہیں نبی تھے. اب اس سے میں کیا آپ کو پیش کروں، آپ خود سمجھدار ہیں. تو یہ فرقہ واریت نہ بتائیں آپ میں کتنے فرقے ہیں. وہ جمبا صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کا فرقہ ہے. تو فرقے کھیلنا، وہ کارڈ آپ کھیلیں گے، وہ فائدہ نہیں ہے انصر رضا صاحب، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر آپ نے حدیث پیش کی. اب کیونکہ آپ نے حدیث پیش کی ہے، مجھے بھی حق حاصل ہے میں حدیث پیش کروں. لا نبی آبادی متواتر حدیث ہے، حدیث کی سب سے ٹاپ فارم. رسول اللہ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، میں خاتم النبیین، میرے بعد نبی نہیں. خاتم النبیین کی تشریح رسول اللہ نے کر دی. نبوت کا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، آپ یہ متواتر حدیث کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا لوگوں نے اعتراف کیا. جتنے بھی لوگوں کے آپ نے اعتراف پیش کیے ہیں، کم سے کم 40 صفوں کے اوپر، مجھے بتائیں ان میں سے کتنے ہیں جو نبوت کو جاری مانتے ہیں؟ ایک بھی نہیں سامعین، ایک بھی نہیں. متعدد پیش کیے انہوں نے، لائن لگا دی. وہ پورے ڈاکومنٹ انشاءاللہ ahmadiyya.decoded.org کے اوپر میں اپلوڈ کر دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا. میں پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ جن کے اعتراف پیش کر رہے ہیں کیا وہ آپ کے استدلال کے ساتھ متفق ہیں؟ نہیں ہے. آپ نے اپنی بات میں خود یہ کہہ دیا کہ بھئی جب میں نے سوال کیا کہ آج نبی کیوں نہیں ہے، آپ نے فوراً کہا بھئی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس نے اپنی نبوت. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ کے دعوے کو توڑ ہی میں اس دلیل سے رہا ہوں، آپ کی بنیاد کو. آپ کہہ رہے ہیں ضرورت سے آٹومیٹیکلی اللہ کا ایک ایکشن، ایک ریئیکشن ہوتا ہے کہ نبی آ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ قرآن میں کہاں ہے؟ دکھائیں مجھے. آپ کے استدلال کا فائدہ تو تب ہے جب اس کے پیچھے نص ہو. نص تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس. پھر آگے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین دیا گیا وہ کامل تھا. دین سے مراد صرف اور صرف کتاب نہیں ہوتی ہے جناب. کتاب جز ہے دین کا، شریعت جز ہے دین کا. اخلاقیات، عبادات، حکم، یہ تمام چیزیں دین کو کرتی ہیں. دین ایک کمپلیٹ نظام ہے، جو نظام ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. اور اپنے پیچھے 2 ہی چیزیں چھوڑی جن کو اپنا خلفہ بھی کہا انہوں نے. خلفاء بھی کہا. وہ کیا ہے؟ 2 بھاری چیزیں. حدیث ثقلین، قرآن مجید، حبل اللہ. قرآن مجید کی آپ نے آیت پڑھی حبل اللہ، رسول اللہ نے اس کو ڈیفائن کیا. یہ کتاب حبل اللہ ہے، یہ ہے اللہ کی رسی، اس کو پکڑ لو، اس کی طرف آؤ، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. جو اس کو پکڑ لے گا کہیں نہیں جا سکتا، گمراہ نہیں ہو سکتا، کامیاب ہو جائے گا، فلاح پا جائے گا. اور پھر کہا میری سنت بھی موجود ہے الحمدللہ. جب آپ یہ تمام چیزوں کو ایک بائسڈ اینگل سے دیکھیں گے آپ کو نہیں نظر آئے گا. کیا کتاب محفوظ نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کے لیے اس ذکر کو کھول کے بیان کر دیں. پھر اللہ نے اس ذکر کو محفوظ کر دیا. اب دیکھیں آپ، خاتم النبیین لا نبی آبادی، کلیئر قطعی چیز ہے. اس کے اوپر میں میری دلیل کھڑی ہے وہاں پہ. الیوم اکملت لکم دینکم، دین کے اندر وہ تمام نظام ہدایت شامل ہے. میری دلیل کھڑی ہے آیت کے ساتھ. پھر ان نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، سورہ ہجر کی آیت نمبر 9. اللہ نے کہا ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے. اور ذکر کی اگر آپ دیکھیں، جا کے تشریح دیکھیں، تو ذکر ہوتا ہے قرآن و سنت کو ملا کے. یہ جو منبع بنتا ہے، نظام ہے، وہ دین کامل، مکمل، پیغام محفوظ. امت کو ذمہ داری دی گئی. جو آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا والی آپ نے پڑھی آیت، اسی سے اگلی آیت بھی تو دیکھیں نا. اللہ حکم کیا دے رہا ہے؟ اللہ یہ حکم دے رہا ہے وہاں پر کہ تم میں نبی آئیں گے. نہیں، اللہ حکم دے رہا ہے تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے مومنوں، جو امر بالمعروف کرے، نہیں عن المنکر کرے، وہی لوگ فلاح پائیں گے. اللہ نے پورا میکانزم دیا ہے. اسلام کو، دین کو میکانزم، نظام ہے یہ. اس نظام کی طرف آنا ہم نے خود ہے. اللہ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتے ہیں. قرآن مجید کی آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. کہیں گے تو میں حوالہ بھی پیش کر دوں گا آپ کو. تو بات یہ ہے کہ آپ کا جو مین دعویٰ ہے، اس کا مین پریمس ہے، وہ تو آپ نے خود اقرار کر کے اس کو گرا دیا.
آپ نے کہا کہ اللہ کو بہتر معلوم ہے. بالکل اسی خدا کو جس کو بہتر معلوم ہے کہ اپنی نبوت کہاں پر رکھنی ہے وہی اعلان کر رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. وہی اعلان کر رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وہی اعلان کر رہا ہے. آپ اس کے اعلان سے راضی کیوں نہیں؟ آپ اس کی تکمیل دین سے راضی کیوں نہیں؟ محترم حاضرین، ضرورت، نیسیسٹی، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. ضرورت ایک علت ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی جب قرآن میں درج کر دیا، کتاب کو محفوظ کر دیا، دین کو محفوظ کر دیا، کیا اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں ضلال مبین میں دوبارہ یہ جا سکتی ہے امت؟ نہیں جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے کہا تم خیر امت ہو. مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کیوں کہا؟ اس کا جواب آپ مجھے دے دیں. کیوں کہا خیر امت؟ یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے، اس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. آپ مجھے امت کے حالات بگڑے ہوئے دکھا رہے ہیں. اللہ 1400 سال پہلے کہہ رہے خیر امت ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کی بات مانوں یا میں قرآن کی بات مانوں؟ میرے پہ لازم کس کی بات ماننا ہے انصر رضا صاحب؟ کیا آپ کی بات ماننا میرے پہ حجت ہے؟ نہیں. قرآن مجید مجھے کہہ رہا ہے خیر امت ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے خیر امت ہے. لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو. اللہ یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے اللہ یہ؟ میں اپنا سوال ریپیٹ کرتا ہوں. اب ہو گئے 4 سوال. سوال نمبر 1، انصر رضا صاحب مجھے اس کا جواب چاہیے. قرآن کی وہ کون سی نص ہے؟ آپ کے تاثر یا پیٹرنز مجھے نہیں چاہیے. یہ آپ کا استدلال ہے. آپ کا استدلال آپ کے لیے تو حجت ہو سکتا ہے، میرے لیے نہیں. قرآن کی وہ آیت دے دیں جہاں پر یہ لکھا ہو کہ اللہ ضرورت کے وقت، بگاڑ کے وقت نبی بھیجے گا. یہ مجھے کہیں پر یہ اصول دکھانا ہے، قاعدہ بتانا ہے. میں قاعدہ پوچھ رہا ہوں، تاثر استدلال نہیں مانگ رہا آپ سے. قاعدہ دکھانا ہے. سوال نمبر 1. سوال نمبر 2، اگر آپ کا اصول اتنا محکم ہے تو جناب والا بتائیں آج نبی کیوں نہیں ہے؟ سوال نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کیوں قرار دیا؟ سوال نمبر 4، کیا آپ دین کو تکمیل کے ساتھ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا آپ کہتے ہیں کہ اس میں علت باقی چھوڑ دی اللہ نے؟ یہ میرے 4 سوال ہیں، ان کے جوابات دے دیں مہربانی کریں. جزاک اللہ. جی انصر بھائی. اچھا قاضی صاحب، بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ جی میں نے ایک بات کی ہے اس کے بعد یہ مناظرہ ختم ہو جانا چاہیے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بات کی ہے نا اس کے بعد پھر ہمارا مناظرہ جو ہے نا وہ ختم ہو جانا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ مجھے آپ کا استدلال نہیں چاہیے، کیونکہ میں نے جو آیات پیش کی ہیں ان کو آپ نے صرف میرا استدلال کہہ کر رد کر دیا ہے، اور آپ اپنے مطابق چاہتے ہیں کہ آپ کے الفاظ کے مطابق، آپ کی تشریحات کے مطابق، آپ کے عقیدے کے مطابق قرآن میں آیت ہو. یعنی آپ گھوڑے کو گاڑی کے آگے لگانا نہیں چاہتے، بلکہ گاڑی کو گھوڑے کے آگے لگانا چاہتے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ قرآن نے کیا لکھا ہے میں اس کی پیروی کروں. آپ یہ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، اگر یہ لکھا ہے تو میں مانوں گا، اگر یہ نہیں لکھا تو میں اس کو نہیں مانوں گا. اس لیے آپ نے جو کہا ہے کہ مجھے آپ کا استدلال نہیں چاہیے، تو مجھے بھی آپ کا استدلال نہیں چاہیے. آپ استدلال ہی پیش کر رہے ہیں نا. آپ قرآن کریم کی ان تمام آیات کو رد کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب بگاڑ پیدا ہوا کرتا تھا پہلے تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث کیا کرتا تھا. اب اگر وہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اور سب لوگ مانتے ہیں تو باوجود آپ کہتے ہیں کہ نبی کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بگاڑ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لیکن یہ نبی صاحب کی طرف سے مائک بند کر دیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ استدلال پیش کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بار بار جو قرآن کریم کی آیات پیش کی ہیں اس کو آپ نے رد کر دیا ہے میرا استدلال کہہ کر. تو میں بھی آپ کی تمام باتوں کو رد کرتا ہوں، مجھے آپ کا استدلال نہیں چاہیے. آپ نے قرآن کریم کی کوئی آیت بھی پیش نہیں کی جو میں نے عرض کیا ہے. اس کے جواب میں جو آپ نے پہلے جو 2 سوال تھے ان کا میں نے جواب دے دیا ہے آپ کو. میں نے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا والی آیت پیش کی ہے. میں نے اس کے بعد یہ بتایا سورہ الانعام کی کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اپنی ساتھ کو کہاں رکھے گا. یہ نہیں ہوتا کہ ایک واقعہ ہو، ایک بندہ جو گمراہ ہو جو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیج دے. اللہ تعالیٰ اس وقت بھیجتا ہے جب قومیں ظلمات کا شکار ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتا کہ ایک بندہ ظلمات کا شکار ہو تو میں فوراً نبی بھیج دوں. جب قومیں خراب ہو جاتی ہیں، جب اجتماعی طور کے اوپر انسانوں کا خدا کی مدد کے علاوہ ٹھیک ہونا ممکن نہیں ہوتا، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجا کرتا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ اللہ عالم و سید رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے گا.
اور یہاں پہ یجل ہے فعل مضارع ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھتا تھا. یجل رسالت کا مطلب ہے کہ کہاں رکھے گا، کہاں رکھتا ہے اور کہاں رکھے گا. تو یہ تو جو ضروریات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ کہاں رکھے گا، یہ تو خود اس نے بتا دیا. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خیر امت کیوں کہا، تو خیر امت اس لیے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیا، پوری قوم نے چھوڑ دیا، اس لیے آپ اب خیر امت نہیں رہے. وہ تمام باتیں جو پچھلی قوموں میں تھیں وہ ساری کی ساری آپ کے اندر آ گئیں. اور پھر آپ نے کہا کہ تکمیل دین کے باوجود یا ختم نبوت کے باوجود تو آپ ان سے اپنے معنی مفہوم لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی اس کا معنی ہے اور یہی اس کا مفہوم ہے. تو تکمیل دین کا اور خاتم النبیین کا تو ہم بالکل کرتے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین اکمل ہے جس میں قرآن بھی شامل ہے، جس میں سنت بھی شامل ہے، تو پھر اس کے بعد لوگوں کو خراب نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن لوگ خراب ہو چکے ہیں. اب آپ کبوتر کی طرح بلی کو دے کر آنکھیں بند کر لیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جن لوگوں کے میں نے آپ کو اعترافات بھجوائے ہیں وہ تمام مانتے ہیں اور ہر بندہ مانتا ہے کہ اس وقت امت میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. اگر آپ کا دین اکمل ہوتا اور ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے ہاں نہ تو آپ کی سیاست قرآن کے مطابق ہے، نہ آپ کی معیشت قرآن کے مطابق ہے، نہ آپ کی معاشرت قرآن کے مطابق ہے، نہ آپ کے انفرادی معاملات قرآن کے مطابق ہے، نہ آپ کے اجتماعی معاملات قرآن کے مطابق ہے. آپ کا اسلام صرف اتنا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دے دیں، تکبیر کہہ دیں، لڑکا ہو تو اس کا ختنہ کروا دیں، بڑا ہو تو اس کا نکاح پڑھوا دیں، مولوی کو بلا کر، مر جائے تو جنازہ پڑھوا دیں. یہ ہے آپ کا اسلام. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس اسلام کے نام کے اوپر. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کے ہاں سے ختم ہو چکی ہیں. اس لیے آپ یہ کہتے اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہمارا دین اکمل ہے، کیونکہ اکمل وہ ہوتا ہے جس میں تمام جو ضروریات ہیں، جو بگاڑ ہیں، اس کا علاج موجود ہو. تو علاج نہیں ہے، آپ کے پاس علاج نہیں ہے، ہمارے پاس ہے. اور ہمارے پاس جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہ قرآن مجید ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہمارے پاس دو سورسز ہیں، وہ آپ ان کو ترک کر چکے ہیں بالکل. جو آپ نے کہا کہ مومنین کا احسان والی بات ہے، تو آپ نے پہلے کہا کہ یہ جو سورہ جمعہ کی آیت ہے اس میں وہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یہ اس سے پہلے ضلال مبین میں تھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے. لیکن یہی دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ہے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یعنی اس میں ان میں ایک رسول مبعوث کیا ہے جو انہی میں سے ہے، من انفسہم ہے. پہلے ہے رسول منہم جو سورہ جمعہ کی آیت ہے، یہاں پہ ہے رسول من انفسہم، یعنی انہی میں سے، یعنی مومنین میں سے یہ ایک مومن ہے جس کو اللہ نے بطور رسول کے مبعوث کیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ وزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ یہاں پہ مومنین کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بھی ضلال مبین کا شکار ہو گئے تھے. پہلے تو امیین تھے نا، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہاں پہ مومنین کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تو یہاں تو مومنین کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے نا. جو آپ نے وہ آیت بتائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اندر دو ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور دوسری سنت. اور فرمایا کہ جب تک تم ان کو پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے نا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کے یہ اعترافات موجود ہیں کہ ہم گمراہ ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن و سنت کو ترک کر دیا. اگر آپ نے قرآن و سنت کو ترک نہ کیا ہوتا تو گمراہ نہ ہوتے، کہ گمراہ ہو چکے ہیں اور آپ سب کے اعترافات موجود ہیں. اس سے انکار ویسی ہی بات ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کبوتر کی طرح بلی کو دے کر آنکھیں بند کر لے کہ جی سب ٹھیک ہے. سب ٹھیک نہیں ہے، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، ساری دنیا اچھی طرح جانتی ہے. اس لیے یہ بات اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن اور سنت کو ترک کر دیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی. فرماتے ہیں کہ جب تک تم ان کو پکڑے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. لیکن آپ گمراہ ہو چکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن و سنت کو ترک کر دیا، آپ نے ان دونوں کو چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے آپ گمراہ ہیں. لیکن وہ جیسے میں نے کہا کہ آپ کی بات آپ کے اوپر میں لوٹا رہا ہوں کہ آپ نے کہا جی کہ ہمارا مناظرہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ آپ کو میرا استدلال نہیں چاہیے، مجھے آپ کا نہیں چاہیے. میں نے قرآن کریم کی آیات پیش کر دی ہیں، آپ نے اس کا انکار کر دیا یہ کہہ کہ جی میرا استدلال ہے، اس لیے ہمارا مناظرہ تب ختم ہو گیا. اب آپ کی مرضی، آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی زیادہ جذباتی باتیں کہیں انصر رضا صاحب نے, تھوڑا سا غصے میں آ گئے. اصل بات یہ ہے, نہیں میں بات کر لوں آپ اگر اجازت دیں تو. پہلے بات تو یہ ہے کہ لیکن وہ آپ نے تو مجھ سے زیادہ جذباتی باتیں کی ہیں. اچھا چلیں میں تو صرف آپ کی باتوں کا جواب دیا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں اب آپ کی باتوں کا جواب دیتا ہوں. اچھا دیکھیں, بہت ساری باتیں آپ نے کہیں, بہت ساری چیزوں کو مکس کیا, لیکن ابھی تک انصر رضا صاحب وہ آیت پیش نہیں کی جہاں پر آپ کا اصول ہو. آپ کہتے ہیں, آپ کو میں نے کہا کہ آپ اپنا استدلال دیں, لیکن اس سے پہلے نص تو دیں ہمیں. آپ نص نہیں دے رہے, آپ اپنے استدلال پہ استدلال دیے جا رہے ہیں. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا. یہ الزامات ہیں انصر رضا صاحب. کیا الزامات میں لگانا شروع کروں آپ نہیں برداشت کر سکیں گے. میں یہاں پر ذکر کروں کہ جو جماعت احمدیہ کے اندر جو کام چل رہے ہیں, ابھی ریسنٹلی نصرت جہاں اکیڈمی والا واقعہ, اور اس کے بعد جو گرفتاری ہوئی ہے وہ لڑکے کی جو کہ پورنوگرافک ویڈیوز بناتا تھا بچوں کی, وہ آپ کی جماعت میں اب ناک کے نیچے ہو رہا ہے. اس کے علاوہ نداء النصر کے بیانات اور یہ ساری چیزیں, میں یہ آپ کو اس ڈگر پہ نہیں لانا چاہتا. میرے نزدیک آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا معیار جو آپ نے طے کیا تھا وہ قرآن طے کیا تھا. قرآن سے آپ باہر نکل رہے ہیں جب, تو آپ اپنے آپ کو اور زیادہ محدود کرتے چلے جا رہے ہیں فہم کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے اعترافات پیش کر دیے. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا جن کے آپ اعتراف پیش کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ وہ سارے کہہ رہے ہیں ہم گمراہ ہو گئے. ایسا تو نہیں کہہ رہے. اس کے بعد وہ لکھ کیا رہے ہیں آپ دیکھیں تو صحیح. مولانا مودودی کا آپ نے وہاں پر کوٹ کیا, ختم نبوت کے رسالے سے آپ نے کوٹ کیا. آپ اس کو پڑھیں تو صحیح. اس کے آگے آپ نے نہیں پڑھا کہ انہوں نے کیا لکھا آگے اس کے. آپ بہت سارے اعترافات آپ نے بیا وکلا, یہ تمام جتنے بھی اعترافات آپ پیش کر رہے ہیں چہ معنی دارت. کیا ان اعترافات کو میں وہی کے مقابلے میں کھڑا کر دوں؟ نہیں کر سکتا میں کھڑا, بالکل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو آپ استدلال اپنا پیش ضرور کریں, لیکن آپ نے استدلال ثابت کرنا ہے, اپنے قرآن کے فہم سے ثابت کرنا ہے. قرآن کی آیت رکھیں تو صحیح, پھر میں بات کرتا ہوں اس کے اوپر. آپ نے ابھی تک قرآن کی وہ نص پیش ہی نہیں کی انصر رضا صاحب کہ جس سے آپ کا مقدمہ دو ٹوک ثابت ہو. بلکہ جو آیت میں آپ کو پیش کر چکا ہوں پچھلی دفعہ میں بھی, آپ نے وہی پیش کی. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو بہتر پتا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو کہاں بھیجنا ہے, اور اسی نے اعلان کر دیا ہے کہ ختم نبوت ہو چکی ہے. اسی نے کہا ہے, میں نے نہیں کہا, اللہ نے کہا ہے یہ بات. اور یہ آپ بھی مانتے ہیں. آپ نے اتنے اعترافات پیش کیے, کیا میں اجازت ہے میں آپ کو ایک اعتراف پیش کر دوں؟ میں بھی آپ کو ایک اعتراف پیش کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ اعتراف میں آپ کو پیش کر رہا ہوں آپ کے نبی کا, مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا. آپ کو میں اعتراف پیش کرنے لگا ہوں. وہ مان رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی رسالت پر پابندی ہے, اب کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. اور متعدد جگہ پر اگر آپ کہیں کہ میں آپ کو یہ والے حوالے سارے کے سارے واٹس ایپ پہ بھجوا دوں گا, آپ کو 32 سے زیادہ حوالہ جاتے ہیں میرے پاس, کہ انہوں نے کہا خاتم النبیین کے بعد رسول کا آنا جائز نہیں. ٹھیک ہے جی, ازالہ احوام پیج نمبر 511 روحانی سن جلد نمبر 3, اس کے اندر لکھتے ہیں قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا. قرآن کریم جائز ہی نہیں رکھتا, خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانا, کیونکہ رسول کو علم دین بطور جبرائیل ملتا ہے, اور باب نزول جبرائیل پر ہمیشہ پر وہی رسالت مسدود ہے, بند ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہو ہی نہیں سکتا. سلسلہ وہی رسالت ختم ہو چکا ہے. آپ کہہ رہے ہیں رسول آئیں گے, آپ کہہ رہے ہیں نبی آئیں گے. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی آپ کس بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں حالات بگڑ رہے ہیں. میں مانتا ہوں حالات بگڑ رہے ہیں. اب حالات کا کیا کریں, حالات تو بگڑتے ہیں, ہمیشہ بگڑتے ہیں. آپ مجھے دکھائیں تاریخ میں کوئی ایک چیز, کوئی ایک بات بتائیں تاریخ سے کہ جب حالات بگڑے ہوئے نہیں تھے انصر رضا صاحب. بلکہ ایک بڑی مزیدار بات آپ کو بتاتا ہوں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کیا نا کہ میں انسان کو بناتا ہوں, آدم کو تخلیق کرنے کا واقعہ, آپ کو پتہ ہے فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ انصر رضا صاحب سنیے گا, انصر رضا صاحب پیچھے چلے گئے ہیں, تو اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں تو واپس آئیے. جی جزاک اللہ, جی جزاک اللہ, بہت شکریہ. اچھا انصر رضا صاحب سورہ بقرہ کی آیت, سیم بات وہی کہی, فرشتوں نے بات کہی ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, فرشتے کیا کہہ رہے ہیں آگے سے
فرشتے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا، یعنی کہ فرشتوں نے، ملائکہ نے کہا، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور پھر فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ جواب ہے، یہ سنیے گا، اللہ جواب دے رہا ہے آپ کو۔ قال انی اعلم ما لا تعلم۔ فرشتوں نے یہی بات کی تھی، فساد ہوگا۔ اللہ کو انسان بنانے سے پہلے اس بات کا فرشتوں نے یہ بات کر دی تھی۔ اللہ نے کیا فرمایا اس کے جواب میں؟ اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اگر مقصد صرف اور صرف نصب اپنی مطلب پاکی بیان کروانا ہوتا تو یہ یہاں پر آیت میں لکھا ہوا ہے، سر بالکل لکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اب یہ کیا ہے؟ یہ پورا زندگی کیا ہے؟ یہ سمجھنی پڑے گی نا آپ کو۔ یہ امتحان ہے جناب، امتحان چل رہا ہے یہاں پہ۔ یہاں پر جب حجت تمام ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد انسان نے خود عمل کرنا ہوتا ہے۔ اور میں قرآن سے ثابت کروں گا، ابھی قرآن سے، اسی نشست میں ثابت کروں گا قرآن سے کہ پچھلے انبیاء کے وقت بھی یہی طریق تھا، آج بھی یہی طریق موجود ہے، آج بھی یہی طریق موجود ہے۔ سورہ اعلیٰ ہم پڑھتے ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ انصر رضا صاحب غور کیجئے گا اس بات کے اوپر۔ قد افلح من تزکا، کیا کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر کس کو کہہ رہا ہے؟ قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا۔ پاک انسان نے اپنے آپ کو اللہ کی ہدایت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کرنا ہے۔ وہ انہوں نے پاک کیا، انہوں نے آ کے وہ تمام چیزیں ہمیں دیں جس سے کہ اب پاکی قیامت تک محفوظ ہے، اب کرنا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھی، نماز پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اللہ کو پتہ ہے یہ بات، آپ جو مجھے بتا رہے ہیں اللہ کو یہ بات پتہ ہے، ہم سے پہلے سے پتہ ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہتر ہے اور بہت بقا والی۔ اصل مقصد یہ ہے آخرت کمانا، ٹھیک ہے؟ آگے پڑھیے، یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات پہلی کتابوں میں بھی تھی، ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی کہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحف کے اندر بھی یہی بات تھی۔ اب اسی سے اگلی سورت جو ہے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں، جمعہ والے دن پڑھتے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ غاشیہ کے اینڈ پہ آ جائیں آپ، ٹھیک ہے؟ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر انما انت مذکر، پس آپ نصیحت کر دیا کریں کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کچھ ان پر دروگا تو نہیں ہے۔ الا من تولی وکفر، سنیے غور سے، ہاں جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا۔ انا الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہی ان کو لوٹنا ہے۔ ثم انا علینا حسابہم، اللہ نے حساب کا دن رکھا اس لیے، مالک یوم الدین بنائی اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی کہ یہاں پر انسان کا ٹیسٹ ہو۔ آپ کہتے ہیں کسی کو فیل ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ کیا بات آپ نے کی؟ یہ تو آپ لا اکراہ فی الدین کے خلاف جا رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں نبی آئے اور نبی کا رول یہ ہو کہ وہ آ کے لوگوں کو زبردستی دین میں داخل کر دے، ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے۔ انسان کی فری ول بھی تو ہے، اس نے خود ڈیسیژن کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہدایت کو حاصل کرنے کا نظام مکمل موجود ہے کہ نہیں؟ یہ وہ چیز ہے جو کہ نبی کی ضرورت کو ختم کرتی ہے کہ اب نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ انصر رضا صاحب آپ کا مقدمہ یہاں پر خراب ہوتا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ نے ایک بڑی عجیب بات کی، آپ نے کہا جی مومنوں کے نفسوں میں اللہ نے بھیجا جب مومن بھی بگڑ جائیں۔ ایک طرف آپ مومن کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ ان کو بگڑا ہوا کہہ رہے ہیں۔ تضاد ہے اس بات میں، اس جملے میں تضاد ہے۔ انصر رضا صاحب غور کیجئے، آپ ایک طرف مومن کہہ رہے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، مجھے پتا ہے آپ یہاں سے جو کہہ رہے ہیں نا ایک رسول آئے گا، آپ ایک رسول کی بات کر رہے ہیں۔ انصر رضا صاحب نام تو لیں، آپ کہیں نا کہ یہ آیت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے لیے ہے، کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ بات کریں گے یہاں پر تو یہ بات غلط ثابت ہو جائے گی۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنوں کے، وہاں پر بھی ضلال مبین سے پہلے کے ریفرنس کو اس کا لفظ آیا، وہاں پہ کیوں آیا ہے؟
کیوں آیا ہے؟ اسی لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ احسان دلا رہا ہے سورہ آل عمران کے اندر کہ مومنو ہم نے تم پہ احسان کر دیا ہے, تم پہ ہم نے احسان کیا. جب تم ضلال مبین میں تھے ہم نے اپنے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا جس نے تمہیں نکال لیا اس ضلال مبین میں سے. میں نے سوال کیا تھا آپ سے, آپ نے اس کو ایڈریس نہیں کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی گمراہی ضلال مبین ہے جبکہ قرآن محفوظ, دین مکمل؟ اما کہہ رہے ہیں آپ اس کو. میں کہتا ہوں یہ علت تامہ نہیں ہے, یہ آپ کا دعویٰ ہے, آپ نے دعویٰ ثابت کرنا ہے. میرا کام ہے صرف اور صرف آپ کو یاد دلانا کہ آپ کا دعویٰ ہے انصر رضا صاحب, ثابت آپ نے کرنا ہے. برڈن آف پروف آپ کے اوپر ہے میرے بھائی. آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ جو بات آپ نے کہی. اس کے علاوہ جو آپ نے فرقہ واریت وغیرہ والی باتیں کہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر ضروری باتیں ہیں. ان کے اوپر الزامی جواب دینے پر میں آؤں تو بہت عجیب گفتگو ہو جائے گی. تھینک یو. جی کاظم صاحب تو ٹائم اوور ہو گیا پلیز. جی انصر بھائی. ہاں جی, قاضی صاحب بات یہ ہے کہ میرا جواب وہی ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے جذباتی تقریر کی ہے وہ سب آپ کے استدلال ہیں اور ہمارے موضوع سے بالکل غیر متعلق ہیں. آپ نے کوئی ایک بھی نص پیش نہیں کی, بلکہ جو کچھ بھی آپ نے آیات بیان کی ہیں اس سے آپ نے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ بالکل غلط, اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارے موضوع سے غیر متعلق ہے. تو مجھے آپ کا استدلال نہیں چاہیے, مجھے نص چاہیے تھی, وہ نص آپ نے نہیں بتائی. تو جیسے آپ نے کہا تھا کہ میں نے صرف استدلال کیے ہیں, وہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے اور آپ کو نہیں چاہیے, مجھے بھی نہیں چاہیے. اس لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مناظرہ یہاں پہ ختم ہو چکا ہے, اس لیے کہ آپ اتنی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں اور وہ سارے کے سارے آپ کے استدلال ہیں جو قطعی طور پر غلط اور بے بنیاد ہیں اور ہمارے موضوع سے قطعی طور پر غیر متعلق ہیں. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس سے آگے چلیں گے, کیونکہ آپ کی ساری باتیں جو ہیں وہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ غلط ہیں, بے بنیاد ہیں, آپ کے ذاتی استدلال ہیں اور قرآن کریم کے بالکل خلاف ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم, ختم نبوت اور اس طرح کی جو باتیں کی. میں پہلے آپ کی باتوں کے نوٹس بنا رہا تھا, پوائنٹس وغیرہ لکھ رہا تھا, لیکن اس لمبی تقریر میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ گیا آرام سے. آپ کے استدلال ہے, مجھے نہیں چاہیے استدلال. میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی آیات پیش کی تھی, آپ نے یہ مان لیا ہے کہ بگاڑ ہے اور آپ نے یہ مان لیا کہ لوگوں نے اعترافات بھی کیے ہیں. اب اس اعتراف کے باوجود اگر وہ نبی کی ضرورت نہیں مانتے تو یہ ان کا قصور ہے نا, ہمارا قصور نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے کہ جو کفار ہوتے ہیں وہ بگاڑ کو ماننے کے باوجود بھی نبی کے آنے کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہم خود ہی ٹھیک کر لیں گے اس کو. جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے نا کہ کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مطالبات کیے تھے ان میں ایک مطالبہ یہ تھا کہ آپ آسمان پہ چڑھ جائیں اور ہم پر ایک کتاب نازل کر دیں, نہ کرو ہم اس کو خود ہی پڑھ لیں گے. تو اب آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب ہمارے پاس ہے, ہم اس کو خود ہی پڑھ لیں گے, ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے, جبکہ نبی کا کام خدا نے بتایا کہ یتلو علیہم آیاتی وزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو یہ صرف میں نے جملہ معترضہ کے طور پہ یہ بات بیان کی ہے, ورنہ آپ کے استدلال مجھے نہیں چاہیے. آپ نے میری بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا, جو میں نے آیات پیش کی تھی اس کے مقابلے میں اس کو آپ نے مان لیا کہ ہاں بگاڑ ہے. جب بگاڑ مان لیا تو جیسے وہ لوگ جن کے اعترافات میں نے پیش کیے تھے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بگاڑ ہے, آپ نے بھی کہہ دیا بگاڑ ہے, اس کا جو علاج خدا نے بتایا وہ نہیں آپ مانتے. تو چونکہ وہ بھی نہیں مانتے, آپ بھی ان کے ساتھ مل کر نہیں مانتے, لیکن جو بنیادی بات تھی کہ بگاڑ کو آپ نے تسلیم کر لیا, آپ نے کہا ہاں بگاڑ ہے, میں مانتا ہوں کہ بگاڑ ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے خدا نے کچھ نہیں کرنا, ہم نے کرنا جو کرنا ہے. تو اس لیے ہمارا جو مناظرہ ہے وہ یہاں پہ ختم ہو گیا. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا ٹائم لگا دیں جی. انصر رضا ٹائم صاحب لگانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بات ختم ہو گیا, ٹائم میں نے لگانے کی کیا ضرورت کلوزنگ میں نے انصر رضا صاحب کلوزنگ ریمارکس دینے ہیں نا. ہے. کلوزنگ کر لیں آپ, جیسے پہلے آدھے گھنٹے کی تقریر کی ہے, پونے گھنٹے کی کر لیں, 1 گھنٹے کی کر لیں, فائدہ کوئی نہیں اس کا. انصر رضا صاحب 10 منٹ آپ ہی نے سجیسٹ کیے تھے میرے خیال سے. نہیں, وہ تو اس وقت تھا نا جب مناظرہ ہو رہا تھا, اب تو مناظرہ ختم ہو گیا ہے. 10 منٹ چھوڑ کے آپ 10 گھنٹے لگا لیں, کیا فرق پڑتا ہے. اچھا ویسے آپ مناظرہ جو ختم ہے ہو وہ چکا ہے. ایسا چلے مجھے پھر نا کلوزنگ ریمارکس دینے دیں, ٹھیک ہے. اتنی تو مجھے اجازت ہونی چاہیے نا کلوزنگ ریمارکس دینے کی. آپ میں نے تو بات کہا کی کہ آپ کریں, آپ جی 10 منٹ لگائیں جی میرے. روکا تو نہیں آپ کو, روکا تو جی نہیں جی آپ نے. 10 منٹ نہیں لگانے, بس آپ نے 2 منٹ میں جو بات کرنی ہے وہ کر لیں. 10 منٹ نہیں, 2 منٹ میں بات کرنا ختم کریں. کلوزنگ کے اندر مجھے 10 منٹ ملنے چاہیے. نہیں, آپ 2 منٹ کی بات کرنی ہے تو کریں, نہیں کرنی تو پھر آپ جائیں یہاں سے. انصر رضا صاحب وہ کون سی بات ہے جس پہ آپ نے 2 منٹ میں اگر کلوزنگ ریمارکس دینے ہیں تو آپ کر دیں, اگر نہیں کرنی تو آپ کی مرضی ہے, نہ کریں.
मैं सिर्फ अपना अपना जो हक के साथ हाँ मेरा तो 2 वक्त है मिनट वो में क्लोजिंग रिमार्क दे देना, मुनाजरा आपने हमारा अभी खत्म हो पूरे गया है। आपने अभी अभी आपने कम से कम 5 मिनट लिए हैं, 5 मिनट तो दे। हाँ नहीं, आप 2 मिनट में अपने क्लोजिंग रिमार्क्स देने, मैंने तो मुनाजरा खत्म कर दी ना, आप तो 2 मिनट में क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें, देने हैं तो दे दें, नहीं देने तो आपकी मर्जी है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं मिल सकते आपको। आप नाराज हो रहे हैं? नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा, ये किस तो बात मंतक पे की बात नाराज है हो ना रहे हैं? भाई, मंतक की बात है ना, मैं नाराज नहीं हो रहा, मैं मंतक की बात कर रहा हूँ। आपने मुझे कहा जी कि मुझे तुम्हारा इस्तेदलाल नहीं चाहिए, जब आपने कहा नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं आप आंसर इस्तेदलाल ही साहब, करते आप ना हैं चले ना मैं आपको आप। ना चले मैंने एक मैंने मिनट इतनी मैं इतनी मैं ना आयात मैं पेश की फ्रेम हैं, मैंने मैं इतनी फ्रेम आयात रखता हूँ पेश की दोबारा। हैं, मैंने इतनी आयात पेश की हैं, आपने कहा जी तुमने एक भी आयत नहीं पेश की, एक भी नस नहीं पेश की, तो मैं भी वही जी कह जी रहा हूँ कि आपने भी एक भी नस पेश नहीं की, सारे आपके इस्तेदलाल हैं। अगर आप ये बात ना करते तो मैं भी ना करता। आप कहते हैं मुझे तुम्हारा इस्तेदलाल नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए आपका इस्तेदलाल। अच्छा चलें चलें, अब आपको आपको नहीं चाहिए मेरा इस्तेदलाल, कोई बात नहीं, क्योंकि डिबेट होती ही वहां पर है जहां पर इस्तेदलाल की जंग होती है। नहीं, इस्तेदलाल की कुरान जंग नहीं मजीद होती, की नस की आयत जंग की होती, जंग नस तो की की जंग नहीं है होती है कभी कि भी, नस क्योंकि उनमें तो नस कोई तजाद है ही नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, नस पेश की जाती है, मैंने नुसूस पेश की हैं, आपने उसके ऊपर गुफ्तगू करने की बजाय अपनी बातें करना कौन शुरू सी कर वो दिया। आयत है हाँ अंसर रजा साहब, कौन हाँ सी आयत है जिसमें अल्लाह ताला कह रहा है कि जरूरत है मैं नबी भेजता हाँ, रहा हूँ? मैंने वो बता दी है एक सारी भी नहीं। आयत, मैंने सारी आयत बता दी हूँ। अच्छा चले, मुझे मुझे 5 मिनट दें जी, मैं अपनी 2 बात मिनट मुकम्मल में, 2 करूँ। मिनट के बाद नबी साहब इनको यहाँ तो म्यूट कर दिए हैं, इनको निकाल दिए यहाँ से। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा नहीं। अंसर रजा साहब आप तो बहुत गुस्से में आ गए भाईजान यार। मैं गुस्से में नहीं है, मैं कह रहा हूँ मंतक की बात है, क्लोजिंग रिमार्क्स आपने 2 मिनट में देने तो दे रहे, नहीं देने तो आपकी मर्जी है, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा नहीं मिल सकते आपको। देखें जो मुनाजरा असूल हमारा हमारे खत्म हो तय चुका है। जो हमारे असूल मनाजरे के दौरान एक दूसरे से इसी तरह से सवाल जवाब ही किए जाते हैं, मनाजरा कहते हैं इसको अंसर भाईजान रजा वो साहब। बात ठीक है आपकी, लेकिन आपने जब कह दिया कि मुझे तुम्हारा इस्तेदलाल नहीं चाहिए, मैंने कोई भी नस पेश नहीं की, मैं भी वही कह रहा हूँ कि मुझे आपका इस्तेदलाल नहीं चाहिए, आपने कोई नस पेश नहीं की। अंसर रजा साहब मुझे एक बात बताएं, मुझे चलें एक बात मैं आपसे सिंपल पूछता हूं, अगर कोई शख्स कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, आपने इसी में 10 मिनट लगा देने, वो नहीं आपका नहीं मैंने इसी में क्या मतलब, हम मुझे वो अनइंटरप्टेड मौका नहीं दे रहे, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ, सिर्फ छोटी सी बात। पूछना नहीं एक है, शख्स आपने कहता है, आपने क्लोजिंग रिमार्क देने कि नहीं देने। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? नहीं नहीं पूछ सकते आप क्लोजिंग रिमार्क्स दें 2 मिनट में, और उसके बाद आप जाएं। अच्छा चले जी, मेरा टाइम जो है वो शुरू कर दें, अब ये 2 मिनट से ज़्यादा दे नहीं रहे, मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादती है, मैं इस पे एहतजाजन जो है मैं कहता हूँ कि मैं एहतजाज करता हूँ इस बात के ऊपर। जी चलें जी, मेरे 2 मिनट लगाएं जी, 2 मिनट ही लगाएं, दें जी 2 मिनट ही दें मुझे। अच्छा जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इख्तिताम पर बस एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, आज की बहस ये थी ही नहीं कि बिगाड़ है या नहीं, इस बात के ऊपर बहस ही नहीं हो रही। ये बात अल्लाह सुब्हाना व तआला ने और फरिश्तों ने जो आपस में बात की है, वहां से साबित थी बात। इंसान के पैदा होने से पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला को ये बात का इल्म था फसाद होगा, तो ये बात तो है ही नहीं। आज का दावा क्या था कि नबूवत की जरूरत बाकी है, ये था मुदई का दावा। मैं दावे पर बात कर रहा हूं, किसी शख्सियत पर बात नहीं कर रहा। कुरान की अदालत में जब ये दावा रखा गया तो ये दावा मुदई के अपने अल्फाज से ढेर हो गया। जब मुदई ने खुद ये बात पेश कर दी कि अल्लाह को मालूम है कहां पर रखेगा अपनी नबूवत को, ये जब बात पेश ही कर दी ना, तो ये मेरे हक की दलील, क्योंकि ये इनके दावे का रद्द इनके मुंह से खुद निकल गया। दुनिया में बिगाड़ है, इखलाकी जवाल है, फिरका वारियत है, उल्मा जो है वो बेअमल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने खैर उम्मत कहा इस उम्मत को। आंसर रजा साहब कहते हैं खैर उम्मत नहीं रही। कुरान मजीद की वाज़े आयत जो कि क़यामत तक अल्लाह का पैगाम है, आंसर रजा साहब ने उस बात को रद्द कर दिया। मुझे अफसोस हुआ इस बात के ऊपर कि अगर दलाइल देते तो शायद मैं इस पर और बात करता। आखिरी नोट ये दे दूंगा कि सामीन गौर से इस बात को सुने कि क्या वाकई में दीन कामिल हो जाने के बाद, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र महफूज हो जाने के बाद, आज हमें नबूवत की जरूरत है या इस्लाह की? हमें इकामत दीन की तरफ वापसी की जरूरत है, अपने आप को दोबारा से वापस उस सुन्नत पर लाने की जरूरत है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी। किसी नए नबी की कोई जरूरत नहीं है, यह अल्लाह का ऐलान है, यह कुरान का फैसला है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सो मच काजम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी बहुत शुक्रिया। जी अंसर भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। हाँ जी, नहीं उन्होंने वो
آخری تھے ان کے ریمارکس کو دے دیے انہوں نے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وسیم بھائی, راتھوڑ بھائی, رانا راشد بھائی, لالا جی, مرزا بھائی اور ایوری ون جو سن, آپ اپنے اپنا ریمارکس دے سکتے ہیں. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام.